بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ حسن خان آفیشیل میں آپ لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ایک اہم موضوع کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ جب سے 20 اگست کو کابل میں پاکستان، افغانستان اور چین کے درمیان جو ٹرائی لیٹرل کانفرنس ہوا ہے، وہ میں نے جب کہا تھا کہ وہ ناکام ہوا ہے تو کیوں ناکام ہوا ہے، آہستہ آہستہ مزید خبریں بھی آ رہی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور اہم بات جو یہ ہے، چین نے افغانستان کو واخان کاریڈور کے حوالے سے جو آفر کی ہے، جو مطالبہ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ چین کیوں افغانستان کے ساتھ واخان کاریڈور پہ اب آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، اور افغانستان نے چین سے واخان کاریڈور کے حوالے سے کیا مطالبہ کیا ہے، اور یہ جو ٹرائی لیٹرل کانفرنس تھا، مئی میں جو ٹرائی لیٹرل کانفرنس ہوا تھا، اس میں جو بڑا موضوع تھا وہ افغانستان کو سی پیک میں شامل کرنے کا تھا۔ انٹرسٹنگلی 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، اگست میں جو ٹرائی لیٹرل کانفرنس ہوتا ہے، اس میں چین کا وزیر اعظم سی پیک پہ ڈسکشن اوائڈ کرتا ہے، افغانستان کا چین کا وزیر خارجہ وانگ ای اور افغانستان کا وزیر خارجہ جو امیر خان متقی صاحب ہے، وہ واخان کوریڈور کو ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہے، اور اسحاق ڈار صاحب بار بار کوشش کر رہے تھے کہ سی پیک کو جو ہے اس پہ ڈسکشن کی جائے۔ تو یہ کیوں اوائڈ کیا گیا؟ افغانستان سی پیک کو کیوں ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اور چین سی پیک کو افغانستان کو انکلوڈ کرنے کے حوالے سے اس ٹرائی لیٹرل میں کیوں سی پیک کو اوائڈ کر رہا تھا، اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی جو ہے، امریکہ نے جو یہ اطمینان کا اظہار کیا ہے افغانستان طالبان کی جو انسداد دہشت گردی کے حوالے سے، کون سے گروپ سے جس پہ اس نے امریکہ نے اطمینان کا اظہار کیا جس کے خلاف طالبان کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے گروپ سے جس کے خلاف جو ہے ابھی تک وہ امریکہ چاہتا ہے کہ طالبان کارروائی کرے، لیکن طالبان نہیں کر رہے ہیں۔ اب اس لیگ میں جو پاکستان کا مین کنسرن ہے افغان طالبان سے، وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی، مجید بریگیڈ اور بلوچ انسرجنٹس ہے، ان کے خلاف یہ کارروائی نہیں کر رہی ہے، تو پاکستان کیا اب وہ مزید جو اقتصادی جو کوآپریشن کے موڈ میں تھا، اس کا کیا ہوگا؟ اب چین نے بھی طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جو ای ٹی آئی ایم ہے، یعنی ترکستان اسلامک پارٹی، ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ جو ہے، اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تو اب افغان طالبان کی سفارتکاری کے لیے جو بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ یہ دو ممالک جو تھے بڑے روبسٹ تھے، پاکستان اور چین چاہ رہے تھے کہ افغان طالبان کو انگیج کرے، ویریس لیول پہ انگیج کرے، اس خطے میں جو ہے اقتصادی جو تعاون ہے وہ بڑھائے، کنیکٹیویٹی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا اور راستوں کو آسان بنانا، تجارت کو فروغ دے، امن کو فروغ دے۔ اب ایسا لگ رہا ہے یہ جو ٹرائی لیٹرل 20 اگست کو ہوا ہے، اب ایسا لگ رہا ہے کہ چین بھی مایوس ہوتا نظر آ رہا ہے، پاکستان بھی مایوس ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں افغان طالبان کے لیے اب یہ جو نئے چیلنجز آئے کہ وہ ایکسپوز ہو رہے تھے، دنیا کے سامنے آ رہے تھے، ان کے ساتھ دنیا انٹریکٹ کر رہی تھی، ویژول آ رہے تھے، میڈیا میں خبریں چل رہی تھی کہ افغانستان اب چین میں ہے، افغانستان اسلام آباد میں، اسلام آباد کابل میں ہے، چین کابل میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کو ری ایڈجسٹ کرنا جو ہے طالبان کے لیے کتنا مشکل ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ تو یہ اہم موضوعات ہے۔ پہلی بات جو ہے، یہ امریکہ نے جو اطمینان کا اظہار کیا ہے، آپ لوگوں نے خبریں سنی ہوگی۔ امریکہ نے کہا ہے کہ افغان طالبان جو ہے ISKP جو ہے یعنی داعش کے خلاف ان کی کارروائیاں جو ہے وہ قابل اطمینان ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک ان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں، اور یہاں تک کہ ISKP کے یعنی داعش کے سینئر رہنماؤں کو بھی ڈائلیوٹ کیا ہے یا ایلیمینیٹ کیا ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن ساتھ امریکہ کہہ رہا ہے کہ القاعدہ کے حوالے سے اب تک طالبان کی جو کارروائیاں ہیں وہ اتنی حد تک ہے کہ القاعدہ کی جو ایکٹیوسٹ ہے یا ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو کنٹین کیا ہے، مطلب یہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے، لیکن ان کو مطلب ان کی کارروائیوں کو محدود کیا ہے، یہاں تک وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ لیکن القاعدہ کے خلاف جو ہے، کیونکہ یہ کنسرن جو IS اور القاعدہ ہے یہ امریکہ کا کنسرن ہے، اس کے خلاف جو ہے القاعدہ کے خلاف اس کو ایلیمینیٹ یا اس کو ختم کرنے کے حوالے سے جو ہے طالبان کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے، اور امریکہ سمجھتا ہے، ابھی آگے جو خبریں ہیں وہ یہی ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ افغان طالبان اس لیے
القاعدہ کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کے ساتھ ڈر ہے کہ اگر القاعدہ کے خلاف کارروائی شروع کی گئی تو ہو سکتا ہے القاعدہ ان کے خلاف ہو جائے. اور القاعدہ اور افغان طالبان کا ایک تاریخی رشتہ رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کا، ایک دوسرے کے ساتھ مطلب یہ کہ اکٹھے رہنے کا، اکٹھے کارروائیاں کرنے کا ماضی میں. تو کیونکہ جب امریکہ تھا افغانستان میں 20 سال، تو اس وقت جو القاعدہ بڑی جو ہے افغان طالبان کے ساتھ تعاون کر رہا تھا، مالی لحاظ سے بھی اور ٹیکنیکل اسسٹنس یعنی ٹریننگ کے حوالے سے بھی، اسٹریٹجک جو ٹارگٹ سلیکشنز وغیرہ وہ کافی وہ مدد کر رہے تھے. تو اس وجہ سے افغان طالبان کو پتہ ہے کہ القاعدہ کو پتہ ہے کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے اور ہماری ویکنیسز کیا ہے. تو اس وجہ سے وہ القاعدہ کو انائی نہیں کر رہے ہیں، اس کو کنٹین کیا ہے. تو یہاں تک کہ آگے اب امریکہ یہی بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کا جو افغان طالبان جب واپس آئے تو ان کا خیال تھا کہ وہ افغانستان کو اوور دا ہورائزن جو ہے وہ مانیٹر کریں گے، مطلب ہے کہ ہوا سے مانیٹر کریں گے، اوپر فضا سے مانیٹر کریں گے. لیکن اب اس کی لمیٹیشن ہے، کیونکہ ایک تو ریسورسز اتنے نہیں ہیں کہ پورے افغانستان کو وہ فضا سے مانیٹر کرے اور ہر جگہ کو اور ہر قریہ، ہر گاؤں، ہر محلہ یا پہاڑ اور ندی اور نالے اور وادیاں جو ہے جنگل، ان کو مانیٹر کرے. یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ریسورسز ڈیمانڈ کرتے ہیں. اس کے لیے افغان طالبان کی جو یا افغان حکومت جو اس وقت ہے اس کی تعاون ضروری ہے. تو یہ تو امریکہ، لیکن اب امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ آگے جو ہے کنٹیکٹ اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ طالبان کے ساتھ ایک ایسا میکینزم ڈیولپ کرے کہ یہ امریکہ کو یہ جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہے، ریکنائنسا جو کہتے ہیں، انٹیلیجنس ریکنائنسا جو اس کی جو اسٹریٹجی ہے، اس کو کس طرح مؤثر بنایا جا سکے. اور اسی حوالے سے دونوں کے درمیان اب رابطے شروع ہو چکے ہیں. تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. ابھی آتے ہیں چین نے واخان کے حوالے سے کیا پروپوزل دیا ہے افغان طالبان کو. چین کا یہ جو پٹی ہے چین کے ساتھ، جو واخان کاریڈور کی ٹوٹل سنکیانگ پروونس کے ساتھ جو لگتی ہے، یہ تقریباً 74 کلومیٹر کی بارڈر ہے چین کے ساتھ افغانستان کی. کیونکہ یہ جو واخان کی پٹی ہے یہ کہیں پہ مطلب اس کی ویٹ جو ہے یا اس کی جو چوڑائی ہے، کہیں پہ یہ بڑی ہے، زیادہ ہے، کہیں پہ کم ہے، کہیں پہ آ کے 16 کلومیٹر رہ جاتی ہے، لیکن کہیں پہ آ کے 200-300 کلومیٹر بھی بڑھ جاتی ہے. اس کی جو ویریس ایریاز میں ان کی جو لمبائی ہے یا ان کی جو چوڑائی ہے. اب یہاں چین سمجھتا ہے کہ ان کے جو مشرقی صوبے ہیں جیسے کہ بدخشاں ہیں، بغلاں ہیں، یہاں پہ ای ٹی آئی ایم کے جو مختلف اندازے ہیں. ایک اندازے کے مطابق اقوام متحدہ کی نظر میں تقریباً 700 سے لے کر 1000 تک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 600 تک ہے، کچھ کہتے ہیں 200 تک ہے. لیکن یہ وہ ویغور کے جو مسلمان ہیں سنکیانگ پروونس کے، جو کہ مسلم میجارٹی صوبہ ہے، اور یہاں سے یہ ویغور جو ملیٹنٹس ہے، یہ افغانستان کی سائل میں یہاں پہ رہتے ہیں، یہاں سے اٹیک کرتے ہیں، اور یہ وایا واخان جو ہے چین میں انٹر ہوتے ہیں. کیونکہ واخان کچھ تاجکستان ہے ایک سائڈ پہ، اور دوسری سائڈ پہ پاکستان کا جو کشمیر ہے یا جو شمالی علاقہ جات ہے، یہ لگتے ہیں. تو اب چین چاہتا ہے، پروپوزل دی ہے، جب چین کے وزیر خارجہ کی ملاقات وزیر اعظم ملا حسن اخن سے ہوئی، وزیر داخلہ سے ہوئی، وزیر دفاع سے ہوئی، یہ جو ٹرائی لیٹرل کے سائڈ لائن پہ، تو وہاں پہ یہ پروپوزل دیا گیا ہے کہ ہم اس کو مطلب یہ جوائنٹ پیٹرولنگ کرتے ہیں، یعنی مشترکہ گشت کرتے ہیں. طالبان افغان حکومت کے جو بارڈر فورسز ہوں گے اور چین کے بارڈر فورسز، یہ واخان کی پٹی جو ہے 74 کلومیٹر جو ویٹ تھے، یہاں پہ پروپوزل دیا ہے کہ ہمارے ساتھ آپ بھی کوآپریشن کریں، تاکہ بنیادی مسئلہ جو ہے وہ ہمارا اس وقت افغانستان کے ساتھ سیکیورٹی کا یہ ایشو ہے. تو یہاں پہ لیکن افغان طالبان کی جو ایک اور ہے، کیونکہ یہ جو ٹرائی لیٹرل ہوا تھا اس میں سی پیک کا ذکر سرے سے ہوا نہیں ہے. رپورٹ سے ہی ہے، جو اندر کی کہانی ہے، کہ وزیر خارجہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے اس ایشو کو مطلب ہے کہ چھیڑنے کی کوشش کی، ایجنڈا پہ لانے کی کوشش کی، لیکن چین کی بھی دلچسپی نہیں تھی اور افغانستان کی بھی نہیں تھی. افغانستان چاہ رہا ہے کہ چین کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ جو ہے مطلب ہے کہ رابطہ اسٹیبلش ہو جائے، ڈائریکٹ لنک اسٹیبلش ہو جائے وایا واخان کاریڈور. اور یہ کافی عرصے سے اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ یہاں سے جو ہے
واخان کاریڈور کے ذریعے ایک جس طرح یہ سی پیک ہے اس طرح ایک روٹ جو ہے ایک روڈ جو ہے لنک کو کنیکٹ کیا جائے. اگر یہاں سے نہیں ہو سکتا, چین کے ایک پروپوزل ہے کہ ایک آپشن پاکستان ہے, دوسرا آپشن تاجکستان ہے, کیونکہ تاجکستان کے ساتھ بھی روڈ نیٹ ورک چین کا ہے تو اس کو یوز کیا جاتا ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ جو ہے ایک تو فاصلہ زیادہ ہے اور مطلب یہ کہ مشکل بھی ہے. سب سے ایزی والا جو ہے وہ پاکستان کا ہے, لیکن افغانستان کا یہ ہے کہ ہمیں پاکستان سے مطلب ہے کہ اکثر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ استعمال کرتا ہے جب بھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو ٹریڈ روٹ کو یا جو راستے ہیں اس پہ جو ہے نا پابندیاں لگاتے ہیں, بارڈر بند کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس وجہ سے افغانستان اب تھوڑا سا کوشش کر رہے کہ چین کو کنونس کرے کہ سی پیک نہیں کوئی دوسرا راستہ, اگر سی پیک بھی ہے تو یہ واخان کاریڈور کے راستے ہمیں راستہ دیا جائے. ابھی واخان جو ہے نا دوبارہ یہ لائم لائٹ میں آ رہا ہے اور اس میں یہی ہے کہ چین ایک پرپس کے لیے, افغانستان دوسرے پرپس کے لیے. اور اس وقت جو ہے اگر ہم دیکھیں تو سی پیک جو کہ مائی کا اجلاس ہوا تھا اس میں بڑی اس کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا گیا تھا, لیکن اب اس اجلاس میں ڈسکس نہیں ہوا. اب پاکستان اور چین کے کنسرن جو افغانستان کے حوالے سے ہیں اب وہ مشترکہ ہو گئے ہیں. وہ یہ کہ پاکستان چاہ رہا ہے کہ اقتصادی تعاون کے لیے ہم تیار ہے, تجارت کے لیے ہم تیار ہے, کنیکٹیوٹی کے لیے تیار ہے, ہر اینگل پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا ٹی ٹی پی کا اور بلوچ انسرجنس کا جو کہ افغانستان سرزمین سے پاکستان پہ حملے ہو رہے ہیں, بارڈر کو یوز کر رہے ہیں, یہ اس میں ہمارے ساتھ افغان طالبان تعاون کرے. ابھی ایگزیکٹلی دا سیم وے چین نے بھی کہا ہے کہ ہمارا کنسرن ہے افغانستان سے کہ یہاں پہ جو ETIM ہے یعنی ایسٹرن ترکستان موومنٹ جو ہے, اسلامک موومنٹ جو ہے, یہ ہمارا میجر کنسرن ہے افغانستان کے ساتھ. اقتصادی تعاون بھی ہو سکتا ہے, تجارتی تعاون بھی ہو سکتے ہیں, دیگر امور پہ بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پہ ہمیں ایسے شواہد چاہیے کہ ہمیں پتہ لگے, ثبوت کے طور پر کہتے ہیں کہ پتہ لگے کہ واقعی طالبان جو ہے یہ وغور کے جو ملیٹنٹس ہے یا جو شدت پسند ہے جو کہ چین کے خلاف لڑتے ہیں ان کے خلاف یہ کارروائی کرے, ہمیں نظر آنا چاہیے. دا سیم جس طرح پاکستان نے کہا ہے وہ اسٹیٹمنٹ میں کہ افغان طالبان کوئی ایسا میجریبل ایکشن, کیا ہے مطلب یہ کہ ایسے ایکشن جو ہمیں نظر بھی آئے, ہم میجر بھی کرے کہ ہاں اتنے ایکشن یا یہ ایکشن جو ہے افغان طالبان نے لیا. اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ آیا کہ افغان طالبان کوشش کر رہے ہیں کہ اقتصادی طور پر ان کے لنکس اسٹیبلش ہو جائے پاکستان کے ساتھ بھی اور چین کے ساتھ بھی, اور دونوں ممالک تیار بھی ہے, دونوں ممالک چاہ بھی رہے ہیں. لیکن دونوں ممالک کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے ہم پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے, ہم پہ جو حملے ہو رہے ہیں, وہ لوگ TTP بھی ادھر ہے, بلوچ ملیٹنٹس بھی ادھر ہے, ETIM بھی ادھر ہے, اس کے خلاف ہمیں پہلے افغان طالبان یعنی امارت اسلامی ہمارے ساتھ کوآپریشن کرے کہ ان کو ہم ختم کرے, ان کو ایلیمینیٹ کرے, یا خود افغان طالبان ان کو ختم کرے, ان کو لگام دے. اس کے بعد جو ہے نا ہم اقتصادی طور پر ہر قسم کی تعاون کے لیے تیار ہے. اب چیلنج آیا ہے افغان طالبان کے لیے, جس طرح میں نے ایک پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ افغان طالبان چاہتے ہیں کہ TTP اور یہ جو اسپیشلی TTP کے جو کارروائیاں ہیں ان سے وہ ناراض ہے, اور وہ برداشت آہستہ آہستہ اس کی برداشت اس کے لیے کم ہو رہی ہے, اور یہ TTP کو بھی محسوس ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ TTP نے یہ آج سے تقریباً یہ 4 یا 5 تاریخ کو ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہے پاکستان کے ساتھ. ہم بڑے لیول پہ, پاکستان لیول پہ, چھوٹے یہ نہیں ہے کہ باجوڑ میں, خیبر میں, وزیرستان میں نہیں, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہے. اور جو بندہ جو بڑا کنیکٹڈ تھا یا رہا ہے اور ابھی بھی ان کے ساتھ اس کے رابطے ہیں, تو اس نے کہا ہے کہ ان کی باتوں سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ TTP فیس سیونگ چاہ رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ کب تک ہوگا, جتنا یہ بات ڈیلے ہوتی جا رہی ہے افغان طالبان کے لیے مسئلہ ہے. اب افغان طالبان کے لیے چیلنج ہے اقتصاد, چیلنج ہے تجارت بڑھانا, چیلنج ہے ایکسپورٹس بڑھانا, چیلنج ہے انگیج کرنا. اور ریجنل کنٹری اسپیشلی پاکستان اور چین وہ تو چاہتے ہیں یہی چیزیں, لیکن وہاں پہ ان کے لیے یہ بھی مسائل ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج اس وقت ہے افغان طالبان کے لیے. اس وقت ایک ٹیسٹ کیس یہی ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان کے بارے میں تو کہہ رہے تھے کہ پاکستان مخالف ہے اور پاکستان نہیں ہے اور یہ اس کا اندرونی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اندرونی مسئلہ ہوگا لیٹس سے, لیکن اب چین بھی پاکستان کے ساتھ جو ہے اکٹھے جو ہے تالیاں بجانا جو ہے انہیں شروع کر دیا ہے کہ یار دس از آلسو آر پرابلم, ہمارا بھی آپ سے یہی گلہ ہے
جو غلہ پاکستان کا ہے وہ ہمارا بھی ہے، جو اب اس طرح ایران نے بھی شروع کر دیا، تاجکستان اور ترکمنستان نے بھی کہہ رہا ہے، ابھی امریکہ نے جو کہا کہ وہ القاعدہ کے خلاف، آئس کے خلاف تو کارروائیاں کر رہی ہے لیکن القاعدہ کے خلاف نہیں کر رہی ہے۔ یہ افغان طالبان کے لیے اب ایک بڑا چیلنج ہے، کس طرح وہ اس چیلنج کو جو ہے اس کو اوورکم کرتے ہیں، کس طرح اس چیلنج کو وہ میٹ کرتے ہیں، اس کو کامیاب ہوتے ہیں، لیٹس سی، اور کہ وہ کس طرح ڈپلومیٹیکلی اور پریکٹیکلی جو ہے ان ممالک کو کنونس کر سکتے ہیں کہ ہم اقتصاد میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے کہ افغانستان کی سرزمین کوئی بھی دہشت گرد تنظیم کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال نہیں کرے۔